اب میں اپنے دوسرے مہمان شیخ محترم استاذ محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر الطاف الرحمن جو فیکلٹی آف عقیدہ کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں، پروفیسر ہیں، میں ان کو دعوت سخن دیتا ہوں بڑی ادب کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنے قیمتی پند و نصائح سے مستفید فرمائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مدینۃ الرسول میں اکٹھا فرمایا اور اس علمی مجلس میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا، اور فضیلت الشیخ محمد الرحمانی السنابری المدنی حفظہ اللہ کی اس جامع اور پرمغز خطاب کے بعد میری گفتگو کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن ساتھیوں کی اور دوستوں کی ہمت افزائی اور ان کی فرمائش کی وجہ سے میں بھی مشارکت کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے چند ایک بات کہنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے اور اس عالمی یونیورسٹی میں پڑھنے کا ایک سنہرا اور عظیم موقع عنایت فرمایا۔ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی ساری کوشش کو حصول علم اور بناء شخصیہ میں لگانی چاہیے، اور ہمیں اس پر ترکیز کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر علمی تحصیل پیدا ہو اور ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کے لیے مسخر کر سکیں جس چیز کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، اور وہ ہے تفقہ فی الدین اور شرع علم کا حاصل کرنا۔ اور اس کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور حافظ ابن حجر اور ابن قیم اور دیگر محدثین نے لکھا کہ اس آیت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دلالت کرتی ہیں۔ ایک چیز کی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کے علاوہ کسی اور چیز کو مزید طلب کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف علم ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، تو اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے علم کی افزائش کے لیے دعا کریں، تو ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے علم کے حصول کے لیے اور علم کی افزائش کے لیے اور شرح صدر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ایک عبادت بھی ہوگی اور اخذ بالاسباب بھی ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آپ کے لیے آئے گی۔ یہ ایک اساسی چیز ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اسی طرح دیکھیں اعوذ بک من علم لا ینفع، تو یہ ساری دعائیں اس لیے ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو اپنائیں اور اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کی تحصیل کے لیے، اس کی توفیق کے لیے محنت بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ محنت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ دو چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ سورہ جمعہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو فلاح اور کامیابی کے لیے محنت اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد یہ اساسی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم یہاں آئے ہیں جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے لیے، تو ہمیں پڑھنے میں محنت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کامیاب کرے اور ہمیں یعنی مسائل کو ہمارے لیے آسان کر دے، واضح کر دے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے ہیں اور ہم اپنے ہندوستان کے اداروں سے، اپنے ہندوستان کے ماحول اور معاشرے سے اٹھ کر کے آئے ہیں یہاں پہ، تو یہاں آنے کے بعد، یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد
آپ کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ نکھار آ جاتا ہے اور کچھ توانائی آ جاتی ہے، لیکن یہ نکھار، یہ توانائی ہمارے اور آپ کے لیے عجب اور غرور کا باعث نہ بنے. ہمیں یعنی تواضع اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں وہ ابھی مکتب میں پڑھا رہے ہیں اور ہم آگے آ گئے ہیں تو ہم ان کا احترام چھوڑ دیں اور ان کی تقدیر چھوڑ دیں اور ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اس طرح کی کبھی کبھار کچھ خبریں سننے میں آتی ہیں کہ جامعہ اسلامیہ کے فارغین اپنے آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ ہائی فائی سمجھنے لگے ہیں، اور وہ طلبہ، وہ اساتذہ جو ہندوستان میں رہ گئے، وہیں تعلیم حاصل کیے اور وہیں رہ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تواضع یہ یعنی اہل علم کا سیمہ ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ عز وجل. اور یعنی اگر آپ تواضع اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا کرے گا. رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے. کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کی خالی ہو صدا دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں یعنی تواضع کے ساتھ اور خاکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اپنے اکابرین کے ساتھ ہمیشہ آپ کو چھوٹا بن کر کے رہنا چاہیے. آپ مدینۃ الرسول میں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسند درس پہ بیٹھتے تھے، اور مدینہ میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف شہروں کے ائمہ علماء آیا کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک آئے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک کی ملاقات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی. امام مالک کا درس ہے، بغل میں یہ بھی بیٹھے ہیں، اور جب کوئی سوال امام مالک سے پوچھا جاتا تو امام مالک ان سے پوچھتے تھے کہ ماذا تقولون انتم، ماذا رأيكم في هذه المسألة بما انتم تفتون. اور اسی طریقے سے یہ جب مکہ گئے تو وہاں غالباً سفیان ابن عیینہ کا درس تھا اور ان کا وہ تھا، تو وہ ان کے سامنے نہیں بولتے تھے. کہتے تھے نوحینا ان نتحدث امام اکابرنا. تو یہ ہمارے سلف کا شیوا رہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے. ہمیں بھی اپنے وہ اکابرین جن کے ہاتھوں نے ہمیں سنوارا ہے، جنہوں نے ہم کو الف با سکھایا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی تکریم کرنی چاہیے. اور ہمارے یہاں کے جو اہل علم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں وہ پختگی نہیں ہے یا ان کے یہاں وہ گہرائی نہیں ہے. بہت سارے ہم نے ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ یہاں کے پڑھے ہوئے لوگ اپنے یہاں کے فارغین کے سامنے جا کر کے زانو تلمس طے کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنانگر نگر نیپال کے ایک مایاناز استاذ تھے اور جامعہ کے مفتی بھی تھے، فضیلۃ الشیخ عبد الحنان صاحب. اور جامعہ سراج العلوم میں بہت سارے جامعہ کے فارغین اساتذہ بھی تھے، پڑھاتے تھے. اسی میں سے ایک استاد تھے شیخ فضیلۃ الشیخ عبد المجید السلفی المدنی اکرہرہ والے. تو وہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے جاتے تھے، مختلف گاؤں جو قریب کے ہیں وہاں جاتے تھے. تو ایک بار وہ ایک گاؤں میں گئے تو ایک آدمی کے ہاں وہ ٹھہرے جمعہ کی نماز کے بعد. تو اس آدمی نے، اس کے یہاں ایک بکری نے بچہ پیدا کیا تھا، ولادت ہوئی تھی، اور اس کے یہاں ایک کتیا تھی تو اس کے یہاں بھی ولادت ہوئی تھی. تو مسئلہ یہ ہوا کہ بکری کے بچے کتیا کا دودھ پینے لگے اور وہ پلانے لگی. اب یہ سوال پوچھ لیا گیا شیخ سے کہ شیخ اس بکری کے بچے کا کیا حکم ہے جو کتیا کا دودھ پی کر کے بڑی ہو رہی ہے. اب شیخ نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی اس کا جواب نہیں ہے، اور ہم اگلے جمعہ میں جب آئیں گے تو آپ لوگوں کو بتائیں گے. اور اس کے بعد شیخ عبد المجید صاحب آئے، اور میں اچھی طرح سے مجھے یاد ہے وہ وقت، وہ جگہ. اور شیخ عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت دھیرے دھیرے بولتے تھے. ایک جملہ بولتے، پھر سوچتے، پھر بولتے، بہت ٹھہر کے بولتے تھے. انہوں نے اس واقعے کو جو میں نے آپ کو 2 جملے میں بتایا کافی مزہ لے کر کے اور دھیرے دھیرے بتایا. اور اس کے بعد شیخ سے کہا کہ شیخ اس کا کیا حکم ہے. تو شیخ عبد الحنان صاحب نے پوچھا کہ کتنی بار پیا ہے دودھ. تو انہوں نے کہا کہ 1-2 بار پیا ہے. تو شیخ نے برجستہ کہا کہ لا تحرم المسۃ والمستان ولا الاملاجۃ والاملاجتان.
آپ دیکھیں یہ رضاعت والی حدیث تھی اور کہاں سے لا کر کے آپ نے فوراً ایک یعنی شیخ کا جواب ادھر مکمل ہوا کہ ادھر یعنی سوال مکمل ہوا کہ ادھر شیخ نے یہ جواب دیا جو ہے. آپ دیکھیں علم کی گہرائی کیسے پختگی ہے علم میں, اور یہ جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے گئے ہیں اور یہ وہیں سے پڑھ کر کے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یعنی اپنے یہاں کے اہل علم میں یعنی جو کیا کہتے ہیں یعنی نظر کی گہرائی اور نظر کی پختگی تھی وہ نہ کم تھی نہ آج کم ہے. آپ دیکھیں اپنے یہاں بھی مطلب معاصر زمانے میں بھی بڑے اچھے اچھے قلمکار ان کے مضامین آتے رہتے ہیں, ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو بہت ہی خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے یہاں کے اہل علم کو آدمی یہاں پڑھنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ یہ تو مدنی نہیں ہے تو یہ کسی کام کے نہیں ہے یا کچھ ان کو آتا جاتا نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی سے سوال کیا, ایک عالم سے سوال کیا, اور سوال یہ تھا کہ حجر اسود کو کرامتہ اٹھا کے لے کے چلے گئے تھے. آپ لوگوں کو تاریخ میں معلوم ہے. اور کرامتہ حجر اسود کو لے کر کے چلے گئے اور ان کے یہاں کافی دنوں تک وہ حجر اسود رہا. پھر بہت ادھر ادھر کر کے کوشش وغیرہ کر کے اس کو واپس لایا گیا. تو سائل نے ایک عالم سے یہ سوال کیا کہ جب یہ حجر اسود یعنی یہاں سے اکھاڑ کے لے کے چلے گئے وہ لوگ اور ان کے یہاں سالوں تک رہا, تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہی حجر اسود ہے جو پہلے تھا؟ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب دیجیے. اپنے یہاں کا جو سوال کا انداز ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیجیے. اور یہ سوال جس عالم کے سامنے پیش کیا گیا, انہوں نے جب یہ سوال پڑھا, میں نے ابھی 4-5 دن پہلے اس کو پڑھا اس لیے میں بتا رہا ہوں, معلومات تازہ ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے. انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ کا یہ سوال بہت پیچیدہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے جواب کی رہنمائی کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, اللہ تعالیٰ میری مدد کرے اس کے جواب میں جو ہے. یہاں سے انہوں نے شروع کیا جواب دینا کہ یہ سوال آپ کا بہت پیچیدہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. جو شروع میں نے پہلے آپ سے بات کی اسی لیے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور آپ کو صحیح علم دے. ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اس میں ہدایت معرفت اور ہدایت عمل دونوں شامل ہے. صحیح چیز کا علم ہونا, ہم اللہ تعالیٰ اس کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلقین کرتا ہے. تو بہرحال شیخ صاحب نے جب جواب لکھا اس کا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ سوال بہت پیچیدہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق دے. پھر شیخ نے قرآن کی ایک آیت سے اس کا استدلال کیا. اب آپ سوچیں کہ قرآن کی کون سی آیت ہو سکتی ہے جس میں آدمی یہ استدلال کر سکتا ہے کہ نہیں یہ وہی پتھر ہے. قرآن کی آیت سے استدلال کیا, اور سائل نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دینا ہے. تو شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. تو اس سے کہا کہ بنو اسرائیل کا جو تابوت تھا وہ غائب ہو گیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو وہ تابوت واپس کیا تھا, اور اسی تابوت کو واپس کیا تھا جو ان کا غائب ہوا تھا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سبیل امتنان اور احسان کے طور پر ذکر کیا ہے. اس آیت کو پیش کیا. اس کے بعد کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص کی حدیث ہے جو سنن ترمذی میں ہے, وَلَا يَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مِثْلَ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ, کہ ہماری امت کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا. تو بنو اسرائیل کا تابوت چلا گیا, ہمارا حجر اسود چلا گیا, ان کا تابوت واپس آ گیا, ہمارا حجر اسود واپس آ گیا. تو اللہ کے رسول کی حدیث ملا کر کے اور قرآن کی آیتیں ملا کر کے یہ جواب ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ وہی حجر اسود ہے. یہ انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مطلب آدمی جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کے دماغ کو کھولتا ہے اور کیسے اس کو جوابات دینے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پھر انہوں نے ایک دوسرا جواب اس کا یہ دیا, کہا کہ حافظ ابن کثیر نے بدایہ اور نہایہ میں لکھا ہے کہ فلاں تاریخ کو لے کے گئے تھے فلاں سن کو, اور فلاں سن میں واپس ہوا ہے. تو جو فترہ غیاب ہے وہ یعنی ابن کثیر کے مطابق کل 21 سال کا ہے, یعنی 21 سال وہ ان کے پاس رہا ہے. بعض روایتوں میں اس سے زیادہ کا بھی ہے, لیکن ابن کثیر نے جو ذکر کیا ہے جو شیخ نے لکھا ہے اپنے جواب میں ابن کثیر کے بدایہ نہایہ سے, اس میں 21 سال کا ملتا ہے.
شیخ اسلام تیمیہ یعنی بدع و 20 سنہ لکھتے ہیں، بدع و 20 سنہ. تو بہرحال کوئی 23 سال کہتا ہے، کوئی 24 سال، لیکن یہ ہے کہ ابن کثیر نے 21 سال لکھا. تو شیخ نے کہا کہ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ 21 سال غائب تھا. اس 21 سال کے بیچ میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمان ایسے رہے ہوں گے جنہوں نے 21 سال پہلے دیکھا تھا اور جنہوں نے 21 سال کے بعد دیکھا. اگر یہ دوسرا ہوتا تو پہچان لیتے. خود مکہ میں یعنی اتنی آبادی تھی، بہت سارے ایسے تھے جو 21 سال پہلے رہے، انہوں نے دیکھا ہے اس کو، اور جب واپس کیا گیا تو بھی انہوں نے دیکھا اس کو. تو اگر کوئی دوسرا ہوتا تو یہ پہچان سکتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ جواب تاریخی ناحیے سے جواب دیا کہ اگر اس میں کوئی شک ہوتا تو اس کو نہیں لیا جاتا. انہوں نے اس کو پہچانا ہے اور پہچان کے لیا ہے. اور ایک جواب، وہ چونکہ قاضی تھے اور وہ قانون داں تھے، تو ایک جواب انہوں نے قانونی دیا. کہا کہ حجر اسود کا حکم یہ ایسے ہے کہ جیسے کورٹ میں کوئی مقدمہ آئے اور یہ آدمی کہے کہ فلاں نے ہمارا سامان یعنی چرا لیا ہے اور وہ سامان غائب ہو گیا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد وہ سامان اگر مل جائے اور صاحب مال مسروق اگر یہ کہے کہ یہی میرا سامان ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی کہ ہاں اس نے سامان کو پہچان لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخی حیثیت سے بھی مطلب ممکن ہے اور جانا گیا. اور دوسرے یہ کہ مال مسروق کے اوپر وہ کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے چوری ہو گیا تو وہ لے کے چلے گئے تھے لوٹ کے، انہوں نے واپس کر دیا. مسلمانوں نے کہا کہ ہاں یہی میرا ہے، تو اب یہ ان کا مانا جائے گا، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ وہ لے کے گئے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں. تو اب جب برکت حاصل کرنا تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ یعنی اس کو خراب نہیں کریں گے. تو محل شاہد یہ ہے کہ دیکھیے اتنا پیچیدہ سوال، اور شیخ نے اس کا جواب قرآن کی روشنی میں دیا، حدیث کی روشنی میں دیا، تاریخ کی روشنی میں دیا، اور فقہ اور قانون کی روشنی میں دیا. اور یعنی اس طرح سے ایک جواب، حالانکہ یہ کل صرف آدھے صفحے میں لکھا ہے شیخ نے. جو جواب ہے شیخ کا فتویٰ جو ہے یہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب سلمان ان کی چھپی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی. تو اپنے یہاں کے اہل علم نے ماشاءاللہ مطلب جو انہوں نے جو اپنے ہاں خود پڑھ کر کے جو پختگی ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، آپ ابراہیم یعنی میر سیالکوٹی کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں، اور انہوں نے حنفی اصول فقہ میں کتنی کمیاں پائی جاتی ہیں اس کو بہت اچھی طرح سے پکڑ ایک ایک کر کے گنایا ہے. آپ دیکھیں مولانا محمد صاحب جونا گڈھی کی کتابیں پڑھیں محمدیات کو، انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں ضرب محمدی اور کیا کیا نکاح محمدی اور اس طرح سے سارے محمدیات کو آپ پڑھیں. آپ دیکھیں فقہ حنفی کا چربہ لا کر کے انہوں نے اکٹھا کر دیا، کہا کہ یہ اس میں کوتاہیاں ہیں اور اتنی چیزیں جو ہے حدیث کے مخالف ہیں. تو اپنے یہاں کے اہل علم کی کتابوں سے بھی آپ لوگ دور نہ رہیے، اور ان کی بھی یعنی تکریم اور ان کی عزت اور ان کی کتابوں سے استفادہ ہمیں کرنا چاہیے. محل شاہد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جامع اسلامیہ میں پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم عجب کے اور خود نمائی کے شکار ہو جائیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.